इलेक्शन में टाइम बहुत कम रह गया है, वहाँ पे जो स्ट्राइक चल रही है, धरना चल रहा है, अगर वो खत्म नहीं होता तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक जो है वो वोटर्स टर्न आउट मुतासिर होगा? पीपल्स पार्टी उससे कितनी ज्यादा, क्योंकि आपकी वहाँ पे हुकूमत की है, तो किस हद तक आपको उस चीज का नुकसान होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हमारी ये हुकूमत कायम हुई वहाँ, तो हमारे चेयरमैन साहब ने वजीर आजम को बड़े बाशगाफ अल्फाज में एक हदायत दी। एक कमेटी थी उनकी, जो हमारी भी एक कमेटी थी, उसमें मैं भी था, और उनके साथ हमारे जो उनके मुतालबात जो थे वो हमने सुने, और जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर जनाब फैसल राठौर साहब को कहा कि आपका काम सिर्फ ये है कि जितने वादे किए गए कश्मीर हुकूमत की तरफ से आपने पूरे करने हैं, और जो वफाक की तरफ से वादे हैं वो भी हमें बताने हैं, उसको भी मुकम्मल करवाने की कोशिश करनी। जो वादे तो कश्मीर की हुकूमत ने किए थे उस कमेटी के साथ, वो 100% मुकम्मल है। उनको हेल्थ कार्ड दे दिया गया, उनका इंटरेस्ट जो था वो रेगुलेट कर दिया गया, उनके हॉस्पिटल्स की जो बात थी, जो वफाकी हुकूमत थे वो भी इन लाइन है, इन प्रोसेस हैं, और इस बजट में वो शो भी कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक नुकता था जिस पर ये सारे जो थे मामलात वो रुके, और वो थी महाजरीन की 12 सीटें पाकिस्तान में। उनका ख्याल था कि ये 12 सीटें नहीं होनी चाहिए, और उस वजह से मैं समझता हूँ कि तत्तल का शिकार हुआ। और उसमें टेक्निकल जो बात आ रही थी वो ये आ रही थी कि 12 सीटें अगर ख़त्म भी करनी है तो कैसे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो नहीं ख़त्म हो सकती, ये तो उनकी आइन में है, तो लिहाजा आइन में तब्दीली असेंबली ही कर सकती है। लेकिन किसी वजह से भी मैं समझता हूँ कि कश्मीर के 99% लोग जो हैं वो मुहब्बे वतन है, वो बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, इश्क करते हैं पाकिस्तान से। मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि मेरी और उनकी बोली एक है, हम उनके पड़ोसी हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनकी जो कश्मीर की सरहदें मिलती है, हमारी रिश्तेदारियां हैं इधर उधर, वो इधर हैं हम उधर हैं, वो इसलिए हम समझते हैं कि वो हम उनको जाती तौर पर, मैं जानता हूँ कश्मीरियों को, कि वो बेहतरीन इंसान हैं और बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं और बड़े बहादुर भी हैं। अच्छा, बहुत बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद आपने उनको भी फौज शरीफ के हवाले से बात की उनसे। क्या ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी मिलकर बात करे कश्मीर के हवाले से? देखिए, इंतखाबात में हिस्सा लेना तो हर शहरी का, हर जमात का हक, उसको इस हक से आप महरूम नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उसके जो असरात हैं वो मैं समझता हूँ गलती आएंगे, और हम भी इसमें से गुजर चुके हैं। और तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी मैं असेंबली में भी खड़ा होकर कह चुका कि देखिए, एक सियासी रास्ता है, उसको कभी ना छोड़ो। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल लें कि हमारे पर क्या कुछ नहीं बीती, क्या कुछ नहीं गुजरी हमारे पर, लेकिन हमने सियासी रास्ता नहीं छोड़ा, हमने डायलॉग का रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि हम किसी से बातें नहीं करेंगे, हमने असेंबली में भी उनको दावत दी कि आए बैठ जाए, यहाँ के जो मामलात हैं वो तो बैठ के करते हैं, लेकिन ये रवैया ठीक होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं अगर जाती तौर पर भी मुझसे पूछा जाए, मैं किसी जमात पर भी सियासत में, इलेक्शन में कदम लगाने के हक में नहीं। आप वज़ीर आज़म रहे हैं, तो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो मुकामी हमायत नहीं मिल रही, या वहाँ पे इंसर्जेंसी के जो हालात है वो ठीक नहीं हो पा रहे? इस वक्त पार्लियामेंट में आप मौजूद है, हल्का जो आपका है ताकतवर हल्का, वहाँ से क्या रवायत आ रही है कि यह इसको बंदूक से हल करने के नायला क्यों? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि आप लोग खुद रिसर्च करते हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज है। हिंदुस्तान हजीमत उठा चुका है 10 मई को, पूरी दुनिया में वो रुसवा हुआ है, जिस तरीके से उसको शिकस्त हुई है। अब वो सिर्फ ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो है वो कोई मखमसे बनाए जाएं, तजब्जुब का उनको शिकार किया जाए, उनके अंदर ऐसे शोशे छोड़े जाएं, नफरत फैलाई जाए और वहाँ पर तबाहकारी की जाए, उसकी तरक्की को रोका जाए, खास तौर पर बलूचिस्तान की KPK में। तो वो एक पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इसराइल की मावनत के साथ वो ये सारा कुछ कर रहा है। ये शर्मंगेजी हिंदुस्तान की है, और हमें बिल्कुल
اور میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے. میں پوٹھوار سے ہوں، میں خود ہر تیسرے روز جو ہے اپنے فوجی شہیدوں کو جو ہے وہ دفن کرتا ہوں اپنے قبرستانوں میں، اور وہ کس بے جگری سے لڑتے ہیں ہمارے بچے وہاں جا کر. تو چاہیے تو یہ کہ ہم ان کی قربانیوں کو ریکگنائز کریں، لیکن پروپیگنڈا ایسے کیا جا رہا ہے خدا نہ خواستہ کہ نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج کے درمیان، جو بہت ہی خوفناک چیز ہے، جو پاکستان کے سالمیت کے خلاف ہے، پاکستان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. اس پر ہمیں بات رہنا چاہیے اور آپ کا کلیدی کردار ہوگا. صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے پاکستان بنا ہے نازک دور سے گزر رہا ہے، نازک دور سے گزر رہا ہے، آپ وزیر اعظم بنے تب بھی پاکستان نازک دور گزر رہا ہے، تو یہ نازک دور کب ختم ہوگا؟ نازک دور اس دن ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اچھا کہتے ہیں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی نازک دور میں اور ہم بھی یہی سنتے آ رہے ہیں. دیکھیں چیلنجز قوموں کو ہوتی ہیں، قوموں کی زندگی میں جو وہ 50 سال 70 75 100 سال نہیں، آپ دیکھیں ساری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر ملک جو ہے وہ بڑی مشکلات سے گزرا. کئی کی نسلیں جو ہیں اس کے لیے محنت کرتی ہیں، تکلیف اٹھاتی ہیں، پھر جا کر آج تو ساری دنیا ہی بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے. آج آپ دیکھیں یورپ کتنے نازک دور سے گزر رہا ہے، امریکہ کے حال دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، یوکرین میں دیکھ لیں. تو نازک دور تو اس وقت یہ کوئی عالمی نازک مرحلہ یا موڑ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے پاکستان نکلے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں بیٹھے ہیں، اور اسی لاہور میں آج سے چند دن پہلے 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور اس میں جس فیملی کا نام آ رہا ہے اس میں ڈار صاحب کے غالباً نواسے ہیں، علی ڈار صاحب جو اس وقت وزیر اعظم کی کیبنٹ کے ممبر ہیں، ان کے بھانجے ہیں. ابھی یہ کلیئر نہیں ہوا رشتہ ان کے ساتھ کیا ہے، لیکن مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کیس CCD کو دیا جائے، کیونکہ جتنا ہینیس کرائم ہے یہ CCD کی ڈومین میں آتا ہے. اس بڑی شخصیت کو دیکھ کے کیا قانون اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. پھر کچھ دنوں پہلے فیصل واڈا صاحب متحرک ہوئے تھے، کہتے فائلیں بن گئی ہیں، فائلیں آ گئی ہیں، حکومت آ رہی ہے، حکومت جا رہی ہے. تو ڈار صاحب کی وزارت اور نقوی صاحب کی وزارت میں شفل ہونے والا ہے، آپ کے پاس کیا بات؟ دیکھیں یہ تو وزیر اعظم پاکستان کی ڈومین ہے، ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کس کھلاڑی کو کہاں کھلانا چاہتے ہیں، کیا پوزیشن دینا چاہتے ہیں، اپنی کیبنٹ میں کس طریقے سے وہ شفل کرنا چاہتے ہیں. تو جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو قانون تو اندھا ہی رہنا چاہیے. قانون اندھا ہوگا تو کام چلے گا، اور جب قانون کو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی کوشش ہوگی کہ جو حقیقت ہے اس کی صحیح تفتیش ہونی چاہیے، اور جو اس پہ مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. نہیں، میں تو انصاف کی بات کرتا ہوں. انصاف CCD دے سکتی ہے، یا پولیس دے سکتی ہے، یا FIA دے سکتی ہے، یا کورٹ دے سکتی ہے. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ انصاف ملنا چاہیے، اور ساری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم انصاف پسند لوگ ہیں، اور اس یہاں پر انصاف پریویل کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاک ایران اور امریکہ کی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، جبکہ جنگ بندی ہوئی تھی تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاصی کمی ہوئی تھی، لیکن حکومت کی جانب سے یہ وعدے کیے گئے ایک بار کمی کرنے کے بعد آپ پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ عوام جو ہے وہ تو چاہتی ہے کہ اس کو ریلیف ملے. لیکن 25 جولائی کو مینار پاکستان میں 40 سال بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ تذکرہ کر رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پوزیشن معتمد بھٹو کو دولت تھی اس کو بدلنے میں کامیاب ہو جائے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی بات کی ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ اس وقت اس وجہ سے قیمتیں بڑی تھیں کہ جنگ کی وجہ سے آئل سپلائی بند ہو رہی تھی، راشننگ بھی ہوئی، آپ کے سامنے وہ سارے معاملات. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت کہا تھا، از آن دا ریکارڈ، کہ ہم جس وقت جو ہی یہ قیمتیں واپس جائیں گی ہم بھی پاکستان کے عوام کو فوری طور پر ریلیف دیں گے. میرا خیال انہوں نے دینا شروع کر دیا، کچھ قیمتیں نیچے آئی ہیں لیکن اس حد تک نہیں آئیں جس حد تک تیل کی قیمتیں بین الاقوامی طور پر نیچے گئی ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو یہ بڑا ریلیف ہوگا. جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی بہت شوٹ اپ کرتی ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ نے 25 جولائی کو مینار پاکستان کی بات کی ہے، تو یس ہمارے نئے جو پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں جناب میر صاحب، یہاں پر فیصل میر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عائشہ ہیں. تو یہ ٹیم لانچ ہوئی ہے
اور میں بڑے خوشی سے یہ اظہار کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ کام کیا ہے اور بہت اچھی آرگنائزیشن کی ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہے کہ یہ جلسہ بہت کامیاب ہوگا۔ جہاں تک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تعلق ہے، اس سے تو کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا میرے بھائی، وہ تو ایک بے نظیر تھے اور ہمیشہ بے نظیر ہی رہیں گے، لیکن ان کے نقشے قدم پر چلنا جو ہے وہ ہم سب کی کوشش بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ وہ اکائی ہے جمہوریت کی، اور ابھی مرزا صاحب نے فرمایا کہ حکومت جو ہے مسلسل تاہیری حربے استعمال کر رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس حوالے سے حکومت کے ساتھ کوئی اپنی مشاورتی میٹنگ رکھی ہے؟ اگر رکھی ہے تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہمارا تو جو ایک ایگریمنٹ ہے اس میں بھی ایک واضح شک ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں فوراً کروائے جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں پر حکومت ہے صوبہ سندھ میں، وہاں پر بلدیاتی نظام جو ہے خدا کے فضل سے نہ صرف قائم ہے بلکہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل بھی رہا ہے۔ اور اگلے دن اسمبلی میں کھڑے ہو کے جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر جو ہے بلدیاتی نظام نہیں ہے وہاں فوراً کیا جائے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں جو ہلچل شروع ہوئی ہے، حلقہ بندیوں پر بھی اعتراض ہیں سارا کچھ، لیکن میں امید کرتا ہوں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جمہوریت کا صحیح ثمرات جو ہیں اسی وقت تک عام آدمی تک پہنچتے ہیں جب ملک میں بلدیاتی نظام قائم۔ مسئلہ ہے، آپ نے اس پہ بات کی کہ پانی میں ہم انڈیا سے، ہم سے روس کی انڈیا سے پانی سے تاس معاہدہ کے تحت ہم اس کی منتیں کرتے رہیں گے، یا یہ کہ ہم کوئی اگریسولی اس کو حاصل کرنے کی پوزیشن؟ نہیں، منٹوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے پانی بند کیا تو یہ جنگ جو ہے وہ بہت خوفناک ہوگی۔ وہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ اپنی زندگیوں کی جنگ لڑیں گے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو سینئر ایلیمنٹ ہے وہ ہندوستان میں، وہ ان کی طرف سے بھی کچھ وائبز اچھی آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیں دبا لیں گے یا ہم اپنے پانی کو رکا ہوا چھوڑ دیں گے یا صبر سے بیٹھ جائیں گے۔ وہ تو ہماری لائف لائن ہے، اس کے لیے ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایسا لڑیں گے کہ دنیا دیکھے گی اور پانی نہیں بند کر سکتے۔ ایگریمنٹ کی بات کی اور شکو کی بات کی، اسی ایگریمنٹ میں ایک شک تھی کہ 2.5 سال بعد جو ہے وہ اقتدار پیپلز پارٹی کو منتقل ہوگا، وہ کب تک ہونے جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ 22 سال تو ہو گئے۔ نہیں، وہ اس طرح کی کوئی حکومت کی بات نہیں تھی، لیکن اس میں آ جاؤ اسی اتنے چلے جائیں۔ نہیں، وہ کچھ پوزیشنز پہ تھا، جیسے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی بات تھی، وہ 2.5 سال تھا کہ آج ہمارے اگر اسپیکر ان کے اسپیکر ہیں، ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہیں، تو یہ تھا کہ 2.5 سال کے بعد ہمارے اسپیکر آ جائیں گے، ان کے ڈپٹی اسپیکر، ہمارے چیئرمین کی جگہ ان کا چیئرمین، ہمارا ڈپٹی چیئرمین۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی۔ پھر تو